صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولی عہد دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام نعت خوانان عظام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں عزیز بچوں انتہائی قابل احترام مائیوں اور بہنوں السلام علیکم۔ اللہ رب العزت دا کروڑ ہا احسان زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف مینوں اور آپ حضرات رب تعالیٰ نے حاضری دی توفیق بخشی۔ اللہ اے حاضری، اے محبت، اے پیار، اے عقیدت، اے نسبت اپنے دربار وچ قبول فرمائے اور کل میدان قیامت دے اندر اساں ساریاں دی بخشی دا سامان بنا۔ میں اپنی گفتگو تو پہلا آفتاب شریعت ماہتاب طریقت حضور قبلہ عالم آپ دی خدمت دے اندر اور بالخصوص صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ دی خدمت دے اندر کروڑ ہا مبارکاں پیش کرنا چاہتا ہے۔ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف 22 اپریل کو دنیا دی ایک تاریخ ساز محفل بے مثل و بے مثال محفل، بلکہ میں نے جس مقام تری محفل پاک دا اعلان کیتا پہلے اس بات دا اظہار کیتا کہ میرے سمیت حضور دی امت دے صاحبزادہ صاحب دا احسان ہے کہ جنہاں نے سانوں بھی دس دیتا کہ عیسوی کیلنڈر دے حوالے نال حضور دی ولادت 22 اپریل اور اس وقت بحمدی تعالی صرف مسلمان نہیں، پاکستان والے نہیں، دنیا بھر دے اندر رہن والی انسانی جان دی ہے کہ مسلمانہ دے نبی 12 ربیع الاول اور 22 اپریل بشریت دا جامعہ پا کے تشریف لے آئے۔ اور پہلے بھی بارہا مرتبہ امام میں کہہ چکا کہ 8 جون ایک ایسا لفظ بن گیا کہ جدو 8 جون زبان تے آندا ہے عقیدت نال نگاہاں دربار عالیہ عیدگاہ شریف پہنچ جاندی ہے کہ جدو 8 جون کا تذکرہ آئے گا حضور بابا جی صاحب کا ذکر آئے گا بلا شک و شبہ 22 اپریل ایک ایسی مشہور تاریخ ہو گئی ہے کہ جدو 22 اپریل کا ذکر آئے گا صاحبزادہ صاحب دا صاحب نے کہا ضرور آنا ہے۔ اور ایک بات میں ذہن نشین کر لو کہ آج تو تقریباً صدی تو کچھ زیادہ حضور بابا جی صاحب نے جدو 8 جون تھی تاریخ رکھی اور حضور کا ذکر شروع کیتا، ذرا تصور کرو نا اس وقت کیسا منظر ہوگا، شاید چند لوگ ہوں گے اور آج وہی پروگرام جڑا لکھاں تک پہنچ گیا، جڑا چند لوگاں تو شروع ہویا لکھاں تک پہنچیا تے جڑا شروع ہی لکھاں تو ہویا ادھا انجام کی ہوئے گا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں حضور آپ کی خدمت کے اندر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب اللہ آپ نے عمر فدری عطا فرمائے اور اللہ آپ نظر بد کو بچائے، اللہ حضور
دا صدقہ آپ اپنی حفظ و امان وچ رکھے اور جس طرح آپ دیاں بلندیاں ہو رہی ہیں اللہ حضور دے نالین دا صدقہ اس طرح بلندیاں ہو رہی ہیں اور حضور دے غلام لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رجب شریف دا مہینہ جس دی 12 تاریخ نو تسی تے میں دربار عالیہ محمد عیدگاہ شریف حاضر ہاں۔ اس ماہ مبارک دی 27ویں شب نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے جتھے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب دے اتنے قریب ہوئے کہ اپنے سر دیاں اکھاں نال کملی وال آقا نے رب دا دیدار کیا، اور جب رب نے فرمایا ادنو منی میرے حبیب قریب ہو جاؤ، عرض کی تھی مولا جتنا مرضی قریب کر لے، جتنا مرضی قریب کر لے، میں اپنی اکھاں نال تیرا دیدار کر لاں گا پر اکھ نہیں چمکاں گا، اگر اکھ بھی چمک گیا تو اپنا حبیب نہ آ۔ وہ کلیم سی جس نے نور دی تجلی اور وہ نور دی تجلی سوئی دے نکے کا کروڑواں حصہ ویکھیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ کلیم سن یا اللہ میں تیرا حبیب ہاں، جتنا مرضی قریب کر لے، جتنا مرضی قریب کر لے، یا اللہ تیرا دیدار کر لانگا پر آنکھ نہیں جمگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر فرمائی، وہ سیر دا تذکرہ رب نے آپ کیتا، حضور نے اعلان نہیں کیتا کہ میں سیر کر کے آئے ہیں یا میں آسمانہ میں گئے ہیں یا میں مسجد اقصیٰ وچ گئے ہیں۔ رب نے اعلان فرمایا، قرآن کریم دا 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے او ذات، عالم تخیلات کے اندر عرض کی تھی کعبے دے اعمال کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، ذکر کرنا ہی پیارے حبیب علیہ السلام کی سیر دا، شان اپنیاں بیان بیا کرنا ہے، باقیاں اپنیاں بیان بیا کرنا ہے۔ یا اللہ وجہ کیے فرمایا دنیا والیوں محبوب دا ذکر کرنا ہے، اپنا ذکر اس واسطے کیتا ہے تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے جتھے رب دا ذکر ہوئے گا رب دے پیارے حبیب دا بھی ذکر ہوئے گا۔ جتھے میرے حبیب دا ذکر ہوئے گا اتھے میرا ذکر ہوئے گا، جتھے میرا ذکر ہوئے گا میرے حبیب دا ذکر ہوئے گا۔ میرے حبیب دا ذکر میرے کولو جدا نہیں، میرا ذکر میرے حبیب دا ذکر کولو جدا نہیں۔ اور دوسری بات فرمایا میں اپنی باقی بیان اس واسطے کیتی ہے کہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے میرے حبیب نے سیر نہیں کیتی، میں سیر کرائی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تسا اعلان نہ کرو کہ میں سیر کیتی ہے، میں نے اعلان کر لین دیو کہ میں سیر کرائیے تاکہ دنیا والیاں نو پتہ چل جائے سیر کران والا رب، کرن والے کملی والے آقا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو میرا انکار کرے گا، اپنا انکار دے برداشت کر لواں گا، پر پیارے ہو تو ہر انکار میں بھی برداشت نہیں کراں گا۔ رب نے فرمایا میرے حبیب میں نو اعلان کر لین دیو کہ میں سیر کرائیے۔ ان رب کہہ رہے میں سیر کرائیے، اگر کوئی بندہ شک کرے کہ کملی والے آقا دی شان بھی شک نہیں کرے گا، کملی والے آقا دی طاقت بھی شک نہیں کرے گا، اور رب دی قدرت بھی شک کرے گا۔ رب کہہ رہے ہیں میں سیر کرائیے، کہ رب قادر مطلق انہا کا علا کل شہن قدیر جی میں چاہے کرے کوئی روکن والا ہے
کائنات کے اندر اگر کوئی بادشاہ اسے نوازنا چاہے تو جتنا چاہے نواز دے. آؤ آخری گل کر کے ختم کرنے ہیں. حضور علی قبلہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب جی نو چاہن نواز دے. جان تے راول پنڈی تو چک کے حضور دی بارگاہ جا کے پیش کر دے. رب دی عطا کردہ طاقت نال کملی والے آقا دی اجازت نال اگر حضور علی راول پنڈی تو چک کے مدینہ پاک پہنچا سکتے ہیں تو رب دی طاقت میں شک کون کر سکتا ہے. رب نے فرمایا میرے حبیب میں تمہیں سیر کرائیے. کملی والے آقا اگر کوئی انکار کرے گا کہ میری طاقت کا انکار کرے گا میں نو اعلان کر لین دیو کہ میں سیر کرائیے. ہن کران والا رب کرن والے کملی والے آقا. کوئی کہتے بنا دروازوں کس طرح گئے. کوئی پگلیا تو تے میں کون ہویا اندازہ کرن والے جانے جان والا یا لے جان والا. کملی والے آقا دی عظمت و شان دا کیا کہنا ہے. حضور دی شان کتنی دیر بیان کرتے رہیے زندگی ختم ہو جائے گی. کملی والے آقا دی شان بیان نہیں ہو سکتی. زندگیاں ہو گئی ختم قلم ٹوٹ گئے آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. عشق نبی دل میں بسائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے. خوبصورت سے نواز رہے تھے علامہ حافظ محمد فاروق عثمانی صاحب منتظر ابلالی. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل فرماتے جناب محترم حافظ محمد رضوان صاحب جھوم جھوم کر درود و سلام بارگاہ خبرنامہ میں پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ
گزرے سدرا سے آگے تو جبریل نے 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 دیکھی شان نبی تو مزہ آ گیا دیکھی شان نبی تو مزہ آ گیا ان کے دربار اقدس پہ سلطان کی 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 حاضری جب ہوئی تو مزہ آ گیا حاضری جب ہوئی تو مزہ آ گیا ان کی محفل سجی تو مزہ آ گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رچنہ عید ولاد حافظ نبی، محمد رضوان صاحب کی خوبصورت دربار نعت عالیہ کے بعد عیدگاہ شریف دعوت خطاب دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت جماعت اہل سنت صوبائی رہنما محترم المقام حضرت علامہ شیخ محمد تشریف لاتے ہیں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کی تعلیمات لسانی پاک کے خوبصورت ترجمہ فاضل نوجوان محترم المقام حضرت علامہ فیصل حسین لشکری مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، حق حق لسانی پاک کرو بس ماشاءاللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بعطابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وہارون آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و صلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلِ عالم اعلی حضرت صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبلِ عالم صاحب دارہ والا شان دامت برکاتہ القدسیہ
معزز علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ تعالیٰ کے کرم اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساتھوں میں اپنے لجپال دل و مسجد کے آستانے پہ حاضر ہو کر اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ذکر پاک کی اس خوبصورت محفل پاک میں اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہفتے والے دن رات کو لاہور میں حضور کبر عالم صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے جو کیونکہ الفاظ ہیں نہیں کہ بات کی جا سکے، لیکن انتہائی خوبصورت اپنے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے حوالہ سے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالہ سے اتنے خوبصورت انداز میں ہزاروں کا اجتماع تھا۔ کچھ دوست یہاں پہ موجود ہیں جو اس محفل میں بھی موجود تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پر لوگ موجود تھے، حضور کے غلام موجود تھے۔ کبر عالم دامت برکاتہ القدسیہ نے تقریباً 1 گھنٹے کے قریب وہاں پہ خطاب فرمایا، اور یقین جانے کہ وہاں پر محفل میں یہ کیفیت تھی کہ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی، بات مکمل بعد میں ہوتی، لوگ کھڑے ہو کر پہلے نعرے لگاتے۔ اس قدر خوبصورت خطاب آپ نے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں مختلف پہلوؤں سے، مختلف حوالوں سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور وہاں پر جو سٹیج پہ علماء کرام موجود تھے وہ علماء کرام کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے تھے۔ اس بات پر اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبر عالم دامت برکاتہ القدسیہ کو اسی طرح اپنے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں وہاں تک لے کے جائے جہاں تک اس کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا ہے۔ اب میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ جو آپ نے خطاب فرمایا میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن آپ نے جس بھی حوالے سے سب سے ابتدا آپ نے فرمائی تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالہ سے، حضور کی جمال کی جو کثرت ہے، جب آپ نے اس کو بیان فرمایا آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جو جملہ ہے، اور حدیث طیبات، حدیث تو کیونکہ جو موجود ہے حدیث تو وہی ہے، لیکن حدیث پاک کا جو ماخذ آپ نے بیان فرمایا اس قدر خوبصورت انداز میں احادیث سے آپ نے نکات بیان فرمائے کہ الحمدللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکوں۔ وہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ ہی بیان فرمائیں تو آپ کی زبان سے ہی ججتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے علم غیب کے حوالہ سے حضور علیہ اور آپ نے حضور علیہ السلام کے علم غیب اور حضور علیہ السلام کا مختار کل ہونا اور اس حوالہ سے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی اور اتنے خوبصورت نکات آپ نے بیان فرمائے، اور اس انداز میں کھل کر
آپ نے عقیدہ اہل سنت و جماعت کی وضاحت فرمائی کہ وہاں پر موجود جو ایک بندہ تھا، آخر میں ہم نے وہ منظر دیکھا کہ وہاں پر موجود اہل طریقت تو اہل طریقت ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، وہ آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے دوڑ دوڑ کر ترس رہے تھے، اور اس قدر وہاں پہ لوگوں کا ہجوم تھا کہ صرف سٹیج سے جو گاڑی کھڑی تھی 130-140 گز کا فاصلہ تھا، لیکن آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا گاڑی تک پہنچتے ہوئے کہ اس قدر لوگ آپ کی طرف لپک رہے تھے، اور ہم سے کہتے تھے کہ ہمیں صرف ایک مرتبہ آپ کا دیدار کرنے دو، آپ سے ہاتھ مس کرنے دو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بات ہوئی، اس سے پہلے قبلہ عالم جو سابقہ آئی جی پنجاب ہیں، آپ ان کے گھر میں بھی میرا رستے میں ساتھ تھا، گاڑی میں موجود تھا، ہم جا رہے تھے تو رستے میں بار بار فون آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے، ہم قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے آگے محفل میں پہنچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف 2 منٹ کے لیے آ جائیں، ہمارے گھر میں آپ کے قدم مبارک لگیں گے، یہ ہمارے لیے بڑی عزت کا باعث ہے۔ الحمدللہ آج کی دنیا جو ہے وہ ان افسروں کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے دیکھا کہ آئی جی جو پنجاب ہیں وہ قبلہ عالم کی جو ایک لمحہ جو ہے اس کے لیے بار بار فون کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے شفقت فرمائی، آپ تشریف لے کے گئے، جب آپ ان کے اس کمرے میں ڈرائنگ روم میں پہنچے تو وہاں پر ان کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے تو وہ ننگے پاؤں باہر گاڑی تک آئے آپ کا استقبال کرنے کے لیے، پھر جب آپ ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے تو آپ کی جو دست مبارک ہے اس کو بار بار چوم کر، بار بار بوسے دے کر میں دیکھ رہا ہوں کہ وارثگی کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی ہے کہ آپ کے مبارک قدم میرے گھر میں لگے ہیں۔ اس قدر محبت کے ساتھ، اس قدر یہ شخصیات محبت سے آپ کے ایک ایک لمحے کے لیے ترستی ہے۔ سامعین محترم، آپ کی شخصیت ہمارے لیے غنیمت ہے، اللہ کریم کا وہ احسان ہے، حضور علیہ السلام کی وہ عطا ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ بس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جا سکے۔ پھر وہ مرشد ہمیشہ فرماتے ہیں، میں بھی یہی عرض کروں گا کہ آپ کے لیے جتنی بھی دعا کی جا سکے وہ کم ہے۔ رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کر کے اس کا شکر ادا کر کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں، آپ کی عظمتوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اور اضافہ فرمائے، اور آپ کو اسی انداز میں مخلوق خدا کو جس طرح آپ رنگ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام غلام بیان کر رہے ہیں کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بارگاہ میں طلب فرماتے ہیں۔ خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو طلب فرمایا۔ سامعین محترم، جن کی نسبت یا جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس چیز کی عظمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور کیسے عظمتوں سے نوازتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا جو سر مبارک ہے، ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ رکھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا، جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا۔ حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ جس جگہ پر میرے آقا